الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے ایک گناہ کو ہلکا سمجھنے کی توبیخ بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اذ تلقونه بألسنتکم، اور جب تم اس کو اپنی زبان سے نقل در نقل کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس کے بارے میں دلیل کے ساتھ مطلق تمہیں خبر نہیں تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم یہ گمان کر رہے تھے، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، ہلکا گمان کر رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات۔ مفسرین رحمہ اللہ کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اس آیت کا نزول واقعہ اس سے متعلق ہے، اور اس میں تہمت اور بہتان کی توبیخ بیان کی گئی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی ذیل میں ایک بہت اہم نقطہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آیت کا نزول جس واقعے سے متعلق ہے، کیا اسی کے ساتھ خاص ہے، یا ہر گناہ جس کو ہلکا سمجھا جائے اس پر بھی اس آیت کا اطلاق ہو۔ پھر آگے فرمایا دیکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے، جب غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سبب نزول سے جگہ کی تخصیص نہیں ہوا کرتی، تو ہر گناہ جس کو ہلکا سمجھا جائے اس آیت میں شامل ہے۔ اور رہا شبہ عظیم سے، تو ہر گناہ ہی اللہ جل جلالہ کے نزدیک عظیم ہے، ہر گناہ ہی اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اس لیے کہ گناہ کی حقیقت اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کرنا۔ اب وہ نافرمانی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نافرمانی تو نافرمانی ہوتی ہے۔ تھوڑی کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ فرما برداری ہو جائے گی، بڑی نافرمانی نافرمانی کہلائے گی اور تھوڑی نافرمانی فرما برداری کہلائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جگہ پہ راستے میں گندا پانی پڑا ہوا، ناپاک پانی پڑا ہوا ہے، پلیت پانی پڑا ہوا، اور کسی کو اس کو عبور کر کر جانا ہے، تو اول تو کوشش یہ کرے گا کہ چھلانگ مار کے چلے جائے، لیکن جب چھلانگ مارنے کی استطاعت نہیں ہوگی یا اتنا کم پانی نہیں ہوگا کہ چھلانگ مارنے سے وہ عبور ہو جائے، تو یہ شخص کوشش یہ کرے گا ایک پاؤں تو گندے پانی میں لگ جائے، دوسرا میں خشکی میں رکھ دوں، کم سے کم ایک پیر تو صاف رہے گا۔ لیکن جب یہی پانی زیادہ ہو جائے گا تو یقیناً اس کے دونوں پیر اس پانی پہ لگیں گے، دونوں پیر گندے ہوں گے، پانی دونوں پیروں پہ لگے گا، کپڑوں پہ لگے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ تھوڑا پانی گندا نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، یہ قابل استعمال ہے، اور اس کو پینے لگے، تو تھوڑا سمجھ کر وہ قابل استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حقیقت کے اعتبار سے تھوڑا اور زیادہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ہاں تعداد کا فرق ہے، قلت اور کثرت کا فرق، وہ زیادہ ہے اور یہ کم ہے، حقیقت دونوں کی ہے۔
اسی لیے گناہ صغیرہ اور کبیرہ حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ کی نافرمانی اور دونوں ایک ہی. ہاں فرق اتنا ہے کہ صغیرہ کم درجے کا گناہ ہے اور کبیرہ بڑے درجے کا گناہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے. یہ شیطانی بہت بڑا دھوکہ ہے. شیطان گناہ کروا لیتا ہے اور ساتھ ساتھ دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ توبہ بعد میں کر لینا. توبہ کے بھروسے پر گناہ کر لیتے, کل توبہ کر لیں گے. ارے بھائی کل کس نے دیکھی ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ آنے والے دن میں کیا کرے گا. ہاں انسان کا پلان ضرور ہوتا ہے, انسان کا منصوبہ ضرور ہوتا ہے, لیکن عملی جامہ اسی وقت بنائے گا جب اللہ رب العزت کل تک کی اس کو مہلت دیں گے. ہزاروں واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے اور دیکھے بھی ہوں گے کہ لوگ گھر سے نکلے کچھ سامان لینے کے لیے, آفس جانے کے لیے, نوکری پہ جانے کے لیے, کاروبار پہ جانے کے لیے, کسی ضرورت کی وجہ سے نکلے اور راستے میں حادثہ ہو گیا. حادثہ ہو گیا اور وہیں موت آ گئی, موقع ہی نہیں ملا توبہ کرنے کا. تو گناہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا عقل مندی تھوڑی, یہ تو شیطانی دھوکہ ہے. اور پھر جب گناہ کی عادت ہو جاتی ہے, چھوٹے گناہوں سے بچتا نہیں ہے انسان اور عادی ہو جاتا ہے اس کا, تو اس کی طبیعت بے باک ہو جاتی ہے. اب وہ بڑے گناہ بھی آسانی سے کر لے. جب اس شخص کی عادت ہو ہی گئی ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو وہ گناہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے, تسبیح بھی پڑھ رہا ہے, ذکر اذکار بھی کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کی ایک عادت بن گئی ہے جھوٹ بولنے کی, اس کی عادت بن گئی ہے غیبت کرنے کی, اس کی عادت بن گئی ہے دھوکہ دہی کرنے کی. ہاں وہ شراب نہیں پیے گا, وہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا, لیکن غیبت ضرور کرے گا, اس لیے کہ یہ اس کی عادت بن گئی. اب اس سے بچنا کافی مشکل ہو جائے. تو اس لیے گناہوں کی عادت نہیں بنانی چاہیے, چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. مسلمان کی شان تو کچھ اور ہی. امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے, ایمان کی حقیقت کیا ہے, ایمان کے جانچنے کا پیمانہ کیا ہے. ایک مسلم, ایک مومن موحد یہ کیسے جان سکتا ہے کہ میں کس درجے کا مومن. بڑا عجیب سوال تھا کہ انسان جب کوئی چیز جانچتا ہے, کوئی تولتا ہے, کوئی ناپتا ہے, آپ بازار میں جائیں گے چاول تول کر دے گا, 1 کلو 2 کلو 10 کلو تول کر دے گا. تو اسی طرح ایمان کے ناپنے کا کیا طریقہ ہے, ایمان کے معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ میں کس درجے کا مومن ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا اذا سرت کا حسنت, کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوشی پہنچائے. ایمان کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوشی پہنچائے, یعنی نیکی کر کر تم خوش ہوئے نا. جیسے انسان کو کوئی تحفہ ملتا ہے خوش ہوتا, کسی شخص کا فون آ گیا میں آپ کو گاڑی دینا چاہتا ہوں, خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا. میں آپ کو گھر دینا چاہتا ہوں, میں پیسے دینا چاہتا ہوں, میں سونا دینا چاہتا ہوں,
میں زیورات دینا چاہتا ہوں آپ کو، تو وہ خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا، اس کے خوشی کا کوئی پیمانہ نہیں رہے گا، اتنا خوش ہو جائے گا کہ ہر ایک کو بتائے گا کہ میرے پاس مجھے فلاں شخص کا فون آیا تھا اور وہ مجھے گاڑی دینا چاہتے ہیں، گھر دینا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی نعمت ہے نا۔ فرمایا اذا سرت کا حسنت، جب تمہاری نیکی تمہیں خوشی پہنچائے، یعنی نیکی کر کر تمہیں خوشی ایسی محسوس ہو جیسے دنیا کی کوئی نعمت تمہیں مل جائے، نعمت ملنے کی جو خوشی محسوس ہوتی ہے جس کو تم دیکھ رہے ہوتے، تو نیکی کر کر بھی تمہیں ایسی خوشی ہونی چاہیے۔ وسعت کا سیئت، اور دوسرا یہ بتایا کہ تمہارا گناہ تمہیں تکلیف پہنچا، تمہیں افسوس میں ڈال دے، تمہیں شرمندگی میں ڈال دے، ندامت میں تمہیں ڈال دے، تم اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ جاؤ، افسوس کرنے لگ جاؤ، پریشان ہو جاؤ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، نہ صبح چین ہے نہ شام میں چین ہے، قلب کو اطمینان نہیں ہو رہا، دن گزر رہے لیکن اطمینان قلب نہیں۔ ایسے کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے، کسی کے گھر پہ کوئی، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، کسی گھر پہ کوئی ڈاکہ ڈل جائے یا کسی کا نقصان ہو جائے، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ کاروبار میں دھوکہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تباہ ہو گیا کاروبار، تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یعنی شدت غم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس غم کو دل برداشت نہیں کر سکتا اور دل بند ہو جاتا ہے، شدت غم کی وجہ سے دل بند ہو جائے۔ تو اسی طرح وسعت کا سیئت، کہ جب تمہارا گناہ تمہیں افسوس میں ڈال دے، شرمندگی میں ڈال دے، جب یہ کیفیت ہو جائے، نیکی کر کر تمہیں خوشی ہونے لگے اور گناہ کر کر تم کو تکلیف محسوس ہو، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو اس وقت تم مومن ہو۔ یہ ہے ایمان کے جانچنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ گناہ کی بھی ایک ظاہری لذت ہے، حقیقی لذت تو نہیں ہے، وہ حقیقت میں تو وہ تکلیف ہی تکلیف ہے، لیکن شیطان ظاہری لذت محسوس ضرور کراتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھے جھوٹا ہی سمجھ رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، معلوم ہے، لیکن وہ اس کو اس گناہ کی لذت محسوس ہو رہی، تو اس لیے وہ گناہ کر رہا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کی بھی ایک لذت ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو نیک اعمال کی لذت کا عادی بنا دے گا تو پھر اسے گناہ کی لذت کبھی بھی متاثر نہیں کر سکے، کبھی بھی وہ گناہ کی لذت سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو گناہ پھر بوجھ لگنے لگیں۔ ہاں، عادت تو بنائے نا، جس طرح گناہ کی لذت کا اپنے آپ کو عادی بنائے، اس طرح نیک اعمال کی لذت کا بھی اپنے آپ کو عادی بنائے۔ ہاں، اس بنانے کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان کو ایمان کا مزہ آتا ہے، اس کے ایمان کا مزہ آتا ہے پھر اس کو۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی لذت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین نے اس کے لیے بہترین ترتیب لکھی ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ ایک دن میں ایک چارٹ بنا لے، ایک کاغذ پہ لکھ لے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے کوئی شخص، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو کاغذ پہ لکھ لے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور
دن میں جب رات ہونے لگے تو ان کاغذ پہ دیکھ لے کہ فجر پڑی ہے آج، تو ٹک کر دے، اس کو نشان لگا دے آپ بھی پڑھ لی. ظہر پڑھی ہے ٹک کر دے، عصر پڑھی ہے ٹک کر دے. اسی طرح ساری نمازوں کو دیکھ لے. اب جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ نماز پڑھ لے اور اس پر توبہ استغفار کر لے، اور آہستہ آہستہ وہ یہ جو چارٹ ہوگا اس کا، یہ اس کی عادت بنتی جائے گی. اس کو پھر نماز کی فکر ہونے لگی. اسی طرح تلاوت کو داخل کر دے، اس میں ذکر اذکار کو اس میں شامل کر دے، تسبیحات کو اس میں شامل کر دے، درود شریف کو اس میں شامل کر دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے چہرے پر، اس کے منہ پر 2 فرشتے ہوتے. ان 2 فرشتوں کا کام صرف یہ ہے کہ جو بندہ کہ جس وقت درود شریف پڑھے تو وہ سیدھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. اب ایک شخص سارا دن میں درود شریف نہیں پڑھتا تو وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں لکھتے، کچھ نہیں پہنچاتے، کوئی کام نہیں کرتے. ان کا کام یہ ہے کہ جب بندہ درود شریف پڑھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. تو اس طرح نیک اعمال کا جب چارٹ بنا لے گا انسان تو وہ نیک اعمال کی عادت ہو جائے گی اور اس کی پھر لذت محسوس ہونے لگے گی، اس کا انتظار رہے گا. پھر اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.